حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ نے بیٹے بھی دیے, کھیت بھی دیے, بہت زیادہ جانور بھی دیے, بڑی دولت, بڑا کچھ. رب آزماتا بھی ہے, اس کا نظام ہے. جتنا کچھ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے. فرشتے عرض کرنے لگے مولا جناب ایوب, اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے, ایوب میرا نبی ہے, میرا پیغمبر ہے, میرا دوست ہے. تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا کہ اس کو اتنا نواز دے, اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے. ایک روایت میں 7 بیٹے, ایک میں 14 بیٹے, کھیت کھلیان باغ بڑا کچھ, تو دوست تو بننا ہے. تو رب کریم نے فرمایا جاؤ آزما لو, جا کے جاؤ جا کے. کون کہہ رہا ہے یاری تیری سونا تے ازمائشاں تیریاں اگ, اے سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال اگاں دے لگ, جاؤ آزما لو. فرشتے آ گئے, ایک ہی دن میں سارے باغ اجڑ گئے, جل گئے کھیت. ایک دن لگا, بننے میں وقت لگتا ہے, اجڑنے میں وقت نہیں لگتا. ایک دن لگا تو جانور ایک بیماری سے سارے مر گئے. جناب ایوب گھر سے باہر نکلے, واپس آئے تو ساری اولاد کی لاشیں پڑی. بڑا مشکل مسئلہ ہے نا, لیکن زبان پہ ایک ہی لفظ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت ایوب صبر سے, حوصلے سے, اطمینان سے. اس پر بس نہیں, اللہ کے نبی پیغمبر. یہاں تو جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بخار کیسے ہو گیا, اللہ تو میں نمازی ہوں. میں تو روزانہ سورۃ یاسین پڑھتا ہوں, میرے گھر میں فاقہ کیسے آ گیا. میں تو روزانہ صبح قرآن شریف کھولتا ہوں, پھر بھی حضرت جی میرے گھر کے اندر بیماری کا کیا لینا دینا. حضرت ایوب بیمار ہو گئے. 1 2 3 4 ہفتے, مہینے, سال نہیں, 16 سال بیت گئے بیمار. 16 سال بیت گئے, 16 سال. حضرت ایوب علیل ہے. ایک دن زوجہ قریب آئیں تو کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ جو بھی دعا کریں مالک قبول فرما لیتا ہے, دعا کریں آپ کو شفا دے دے. جناب ایوب فرمانے لگے ایک بات تو بتا, شفا کتنے دن رہی ہے. کہنے لگی 7 سال. فرمایا کھیت کھلیان اولاد مال دولت کتنا عرصہ رہا. کہا 7 سال. 60. آپ فرمانے لگے بیماری کو کتنے سال ہوئے. کہا 16 سال. فرمانے لگے ذرا مجھے تکلیفیں اور بیماریوں کو بھی 60 سال ہو لینے دے, پھر دعا بھی مانگ لوں گا. تو برابر تو ہو لے, ابھی تو صرف 16 ہوئے, 60 ہو لے, دعا مانگ لوں گا. اور فرمانے لگے دعا مانگنی چاہیے پر میرے رب کو پتہ ہے ایوب کس حال میں ہے. بس زبان پہ یہ لفظ آئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم نے جانچ لیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. پتہ چل گیا, کا مولا چل گیا. فرمایا جاؤ اب میرے بندے کو نواز دو. بس مالک دے نیاز ہے نا. بنجر زمینیں پھر سے آباد ہو گئی, پھر سے جانور آ گئے, پھر سے وہی لہر بہر ہو گئی. بیٹے بھی اللہ نے دے دیے, مال دولت جائیداد ہر چیز, گھر میں بیٹھے, شفا بھی ہو گئی. حضرت ایوب کی زوجہ قریب بیٹھی ہے, سکھوں کے دن آ گئے. پوچھنے لگی ایوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ایک بات ذہن میں آئی, اجازت دے تو دریافت کروں. فرمانے لگے پوچھو. تو زوجہ عرض کرنے لگی حضور بتلائیے, دکھ اچھے کے سکھ, دکھ اچھے کے سکھ. تو جناب ایوب فرمانے لگے دل سارے اللہ کے, دن سارے اللہ, دکھی رکھے تب بھی مہربانی, سکھی رکھے تب بھی فضل اسی کے ہیں. پر اگر میرے دل کا حال پوچھے نا تو دکھ بڑے اچھے تھے, بڑے اچھے تھے وہ دکھ. کہا حضور دکھ اچھے تھے. تو جناب ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو میرا رب 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا. رب پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے. رب پوچھتا تھا, خدا خود میرے مدلسبو اللہ پوچھتا تھا. فرماتے ہیں 12 گھنٹے اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے. 12 گھنٹے اس کیف میں بیت جاتے کہ اللہ نے حال پوچھا ہے. اور فرمایا اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ رب دوبارہ کب حال پوچھے گا. فرمایا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پوچھتا تھا. 2 عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے, 2 انتظار میں. تو فرماتے ہیں بس یہ اس طرح حال گزر جاتا تھا. فرمانے لگے شفا تو ہو گئی, صحت تو ہو گئی, کھیت کھلیان تو ہو گئے, پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا. حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک دن حضرت جبریل امین ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے نبیوں کے بعد، جو کرنا بات کا جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نبیوں کے بعد ولیوں میں، اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے، میری اس بندے سے ملاقات کرا۔ تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے اندھا تھا، دونوں ہاتھ اس کے سلامت نہیں تھے اور پورے جسم میں پیپ جاری تھی، ریشہ تھا۔ جب جا کے السلام علیکم کہا نا حضرت یونس نے، اس نے وعلیکم السلام کے بعد پہلا لفظ پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کا ہے، نابینا بھی اور ہاتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے؟ تو بڑے ہی خوبصورت لفظ اس بیمار نے کہے، کہنے لگے نہیں حضور میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دی، اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی۔ تو یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے، جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا، اور جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے جبریل واقعہ یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ۔ حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی۔ صاحب رسالہ قشیریہ نے لکھا ہے آنکھوں کی روشنی ظاہری طور پر چلی گئی، اللہ نے پھر آنکھیں عطا کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام پھر روئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اللہ نے پھر عطا کی۔ پھر روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، رب کریم نے پھر عطا کی۔ پھر ایک دن پوچھا مالک نے، کریم ہے نا جب چاہے پوچھے، بے نیاز ہے نا جب چاہے نہ پوچھے۔ اب پوچھا تیسری دفعہ، کہا اے شعیب اگر تو روتے ہو جنت کے لیے تو جنت آج سے ہی تمہارے نام کی، اور اگر روتے ہو دوزخ سے ڈر کے تو تمہیں آج سے آزاد کیا۔ سارا کچھ جانتا ہے رب، پر پوچھتا ہے بتاؤ نہ روتے کیوں ہو؟ خدا بندے سے خود پوچھے روتے کیوں ہو، بتاؤ نا۔ حضرت شعیب پھر رو پڑے، کہنے لگے مالک نہ جنت کی تڑپ نہ دوزخ کا خوف، میں تو تیری ملاقات کے شوق میں روتا ہوں، کبھی ملنا، کبھی وہ زیارت کی جو تڑپ ہے۔ اقبال کہنے لگے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ جو رب کے بندے روتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید دنیا کے لیے رو رہے ہیں۔ یہ رب کے بندوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے ہو سکتا ہے کوئی بچہ نوکری نہ لگتا ہو تو روتے ہیں، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی آزمائش آ گئی ہو تو روتے ہیں، ممکن ہے کسی جگہ کسی چیز کی طلب نے بے چین کر دیا تو وہ طلب آنکھوں سے گر گئی۔ لیکن نہیں، اے تن میرا کنگھی ہوئے تے میں زلف سجر دی باواں، تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں، مارو مارو مینو مار پکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں، تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، مانا کہ نے وصال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے، بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی۔ اس میں اب انسان شکوہ کرتے پھرے دیکھے جس طرح ہے وہ کس رب نے آپ کو مطمئن رکھا ہے۔ مشکل کے بعد جو آسانیات، حضرت لقمان حکیم ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری سورت ہے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، تو مشکل آئے تو خیرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو سمجھ آ رہی ہے بات کی، مشکل آئے تو۔ اور کیا خوبصورت جملے، بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا، سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں
उसने आसान कर दी। और आपको बताऊं, असल इंसान होता ही वो है जो मुश्किलों में जीने का ढंग सीख जाता है, वो बन जाता है जो कर्ब के हालात में जीने का सलीका सीखे। अपने बच्चों को ये समझाना है, हजरत लुकमान बेटे मुश्किल आए तो घबराना नहीं, बड़ी को टाल देती है, वो नेकी का और आसानी का पेश खैमा होती है। अल्लाह उसके बाद आसानी समझा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद कहने लगे आओ फला अल्लाह के नबी की मुलाकात को चलो, फला नबी अलैहिस्सलाम से मिलने चलते हैं। उस जमाने में जो नबी थे उनसे मिलने चले गए। बेटे को पात की आग दी, घोड़े पे बैठने, इमाम इब्ने जौजी ने इसको लिखा है। घोड़े पे बैठे थे दोनों के पास घोड़े थे। अब रास्ता बहुत ज्यादा था, खाना साथ ले लिया, पानी साथ ले लिया, रास्ता लंबा था, सहरा का इलाका था। जब जाने लगे तो इतनी सख्त गर्मी हुई कि घोड़े भी बेहोश होने लगे। अचानक ऐसी गर्म लू चली कि घोड़े भी। अब दोनों बाप बेटा जो थे वो बड़ी जोश में थे कि जाना ही जाना है। घोड़े से उतर करके पैदल चलने लगे। अब पैदल चलते चलते जरा आगे गए तो गर्मी में जितना बंदा पैदल चलता है उतना प्यास भी ज्यादा लगती है, तो पानी पीते रहे, खाना खाते रहे, खाना पानी भी खत्म हो गया। थोड़ा आगे चले ना, इस कदर तकलीफ बढ़ी कि हजरत जनाबे लुकमान के बेटे के पैर के अंदर एक हड्डी पेवस्त हो गई। इतनी बड़ी हड्डी थी वो अंदर ही चली गई, पैर खून के फवारे गिरने लगे, बेटा भी होश। हजरत लुकमान उसके सराहने बैठे तो बेटा था ना, आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने आंख खोली तो कहने लगा अब्बा जी आप तो सब्र करने वाले हैं, आप रो रहे हैं। पर मैं बेटे मैं क्या करूं, मेरे सीने में जो दिल है वो एक बाप का दिल, तो बाप जो हुआ तेरी दुख पर रोना है। बड़ी मुश्किल से ताज के साथ हड्डी निकाली, हड्डी निकली तो खून भी चला। साहब ज्यादा कहने लगा हुजूर आपने तो कहा था हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, और छोटी मुश्किल दे के अल्लाह बड़ी से बचा लेता है, तो हम तो अच्छे काम चले थे, मुश्किल पे मुश्किल ये क्या है। हजरत लुकमान कहने लगे बेटा ना तू आपकी हिकमतों को जानता है ना पूरी तरह मैं जानता, लेकिन जो मैंने कहा था वो बात सच्ची है। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा। अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी अता फरमाएगा, और फरमाया मेरा ईमान है कि जरूर अता फरमाएगा। ये बात कह रहे थे कि सामने से धुआं उठा, इतना सख्त धुआं उठा कि आपने सोचा शायद वहां बाती आवाज आते। वहां चलने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी ठहर जाओ, रुक। वही रुक गए। थोड़ी देर गुजरी तो कहा रुक जाओ। जब रुके तो एक बोलने वाला बोला, कहने लगा तुम्हारे लिए थोड़ी देर के बाद जानवरों का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा, बच्चे का पैर भी सही हो जाएगा, चले जाना, लेकिन जरा ठहरो। हजरत लुकमान कहने लगे बोलने वाले तू कौन है? तो कहने लगे मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ। कहा अल्लाह के फरिश्ते और ये सारा कुछ क्या है? तो फरिश्ता कहने लगा असल बात ये है कि साहब ने बस्ती पर मुझे अजाब नाज़िल करने का हुक्म मिला था, आप बड़ी तेजी से आ रहे थे, मैंने रब से दुआ की कि अल्लाह इस बाप बेटे की गलती कोई नहीं, मेहरबानी फरमा। रब ने पहले आपको सहरा में उलझाया, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके घोड़े ठहर गए, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपका पानी खत्म हुआ, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके बेटे को जख्म आया, फिर मेरी दुआ की बरकत से सामने से धुआं उठा। फरमाया ये जो तुम्हें मुश्किल पे मुश्किल आ रही थी, ये तो मेरा रब तुम्हें अजाब से बचाना चाह रहा था। ये जो तुम्हें मुश्किल पर मुश्किल आ रही थी तो मेरा मालिक तुम्हें अजाब से बचा रहा, तुम समझ नहीं रहे थे। हजरत लुकमान ने बेटे की तरफ देखा तो बेटे कहने लगे अम्बा जी बात बिल्कुल सच्ची है, अफ्तलु ज़िक्र ला इल्म। और फिर पढ़ने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये विर्द होने लगे। भाई जब तुझे मुश्किल आती है, आजमाइश आती, तो उस वक्त समझता है पता नहीं मेरे साथ क्या बनने लगा है। अल्लाह तबारक व तआला छोटी मुश्किल दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में खड़े हैं, चारों जानब दुश्मन ही दुश्मन है। जादूगर आ गए, उन्होंने सांप छोड़े, हजरत मूसा के हाथ में डंडा था। हजरत मूसा कहते हैं या अल्लाह क्या करूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया अपना सांप फेंक दो। कहना चाहिए था ना कि या अल्लाह एक ही कुछ है, इतने सांप है, बचाने के लिए डंडा है वो फेंक दो। डंडा फेंका जाता है, सांप को देख करके काबू किया जाता है। ये मेरा और आपका शौक है ना, लेकिन अंबिया किराम का अंदाज मुलाजा कीजिए मेरे अजीजों। अल्लाह फरमाते हैं डंडा ऐ मूसा डाल दे अपना आसा। पहले नहीं फरमाया कि सांप बन जाएगा, फरमाया पर तू डाल दे। मैं और आप होते हैं तो सांप सामने है, डंडा हाथ में है, हम कहेंगे अजीब बात है, यही तो दिफा की चीज है, इसी को डाल दूं तो बचूंगा कैसे? कल डाल दो। तो हजरत मूसा ने डाल दिया, कहा मेरे रब का हुक्म है तो मेरे लिए बेहतर ही होगा।
اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو، اس عصا کو اژدہا بنا دیا۔ اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے، کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا، بلکہ اس سے پیچھے چلیے، عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہے نا۔ جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی، ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی، واپس گئے۔ اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا، کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے دست مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال ان کی عمر بڑھا دی جائے۔ یعنی میرے کان میں کوئی بتا دے کہ جناب 60 سال بڑھ گئی، کیا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں، اس لیے کہ 60 بھی گزر جائیں گے، 70 بھی، یہ حقیقت نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم، چلے میں مثال دیتا ہوں، سمجھ لے 10 بال، حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے، 10 بال اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو 10,000 سال تو عمر بڑھ گئی نا۔ 10 یعنی 10 سال نہیں، 10 100 نہیں، 10 بہت زیادہ تھی نا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا گیا حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھ جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات کی، فرمایا پھر کیا ہوگا 10,000 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہ حضور جانا تو پھر بھی ہے، فرمایا پھر ابھی چلتے۔ فرعون کو اس نے وہ خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور پھر وہ گرے گا تو میری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ نجومیوں سے اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کیا۔ یُسَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ، ذبح کرا دیتا تھا تمہارے بیٹوں، اور بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے پتہ کیا کیا، ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ اب دریا میں بہتے جا رہے ہیں تو ماں کی تو پریشان بھی ہو گئی، ان کی ہمشیرہ کو کہنے لگی ذرا دھیان رکھنا کدھر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے بہتے نا فرعون نے نا دریا کے کنارے مکان بنایا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کا ذوق ہوتا ہے، آج کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا ہوا ہے، میرا فارم ہاؤس، اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرا کہتے تھے، تو اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر، صندوق کے اندر جا رہے ہیں۔ فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھی، بڑی تڑپ تھی بیٹے کی، وہ بھی وہاں کھڑی تھی۔ صندوق تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ دیکھو کیا ہے۔ جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہو گئی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے، یہ تو اب مار ڈالے گا۔ لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا ہے، تو ایسے ہی چھوڑ، یہ پتہ نہیں کہاں سے، رکھ نہ لیں، رکھ نہ لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں۔ تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نا بس بھوت ہی سوار ہو گیا، ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے، یہ پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آئے۔ اب رکھ لیا، مان گیا فرعون، آپ فرعون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروا رہا تھا کہ میری سلطنت حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائے، تو اسی کے گھر میں پرورش پانے لگے، اسی کے گھر میں۔ اب عورتیں منگائیں گئی دودھ پلانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بی بی کا دودھ نہیں پیتے، تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہی دائیں بائیں گھومتی رہتی۔ تو کہنے لگی جناب آسیہ سے کہ میں ایک بی بی کو جانتی ہوں، بڑی صاف ستھری ہے، مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا۔ تو فرعون کہنے لگا دوڑ کے لا، تو اپنی والدہ کو لے کے آئی، تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کو پھر تھوڑا شک ہوا۔ ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فرعون ایک دن اٹھایا ہوا تھا حضرت موسیٰ کی، ابھی تھوڑی سی عمر تھی، تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے تو ایک گھونسا دے مارا، جلالی تو شروع سے ہے نا۔ تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے۔ تو حضرت بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو نا یہ تو اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے،
اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں تلخی محسوس کرتا ہوں۔ اس نے کہا بچوں کو کیا پتا، خیر ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی، ایک طرف انگارے رکھ دیے۔ وہ بھی حضرت آسیہ کہتی ہے کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہوتے، حضرت موسیٰ بچے تو تھے پر تھے تو اللہ کے نبی نا، اللہ کے نبی تھے۔ جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے نبی تھے، وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر ان کہنے لگا اب بتا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے کہا ادھر نہیں جانا آپ ادھر جائیے۔ تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا۔ واسی کہنے لگی سمجھ آئی بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا وہی بچہ ہوتا تو آگ۔ اور بعد مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی، تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں۔ وہی حضرت موسیٰ پلنے لگے، وہیں پلے، وہیں جوان ہوئے، وہی اللہ نے ساری دولتیں دی، بہن بھی ملی، ماں بھی ملی، اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا۔ اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی کہ موسیٰ بھی فرعون کے گھر میں پلنے لگے۔ اور جب جوان ہو گئے تو فرعون کے ہاں جو ظلم ہوتا تھا حضرت موسیٰ اس پر بول پڑتے تھے، جلال فرماتے، تو فرعون پھر ناراض رہنے لگا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو نکال دیا، آپ تشریف لے گئے وہاں سے۔ تو حضرت موسیٰ ایک دن شام کے وقت دوبارہ آئے بستی میں، لوگ سوئے ہوئے تھے، تو دو آدمی، ایک بنی اسرائیل میں سے اور ایک فرعون کی اپنی قوم میں سے، وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے، لیکن وہ جو حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا اس پر وہ قبطی، وہ جو فرعون کے قریبی لوگوں میں سے تھا، وہ ظلم کر رہا تھا اور بوجھ اٹھانے کی بات کر رہا تھا۔ اب اس نے حضرت موسیٰ کو پکارا کہ دیکھے میرے ساتھ کس طرح کی بات کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ کا ارادہ بھی نہیں تھا، آپ نے بس اس کو سمجھایا، پر کچھ لوگوں کو سمجھ، تو حضرت موسیٰ نے پھر ایک مکہ مارا، ایک گھوسا مارا، صرف ایک ہی۔ یہ کئی تگڑے اور دلیر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ گھوسا ایک بھی برداشت نہیں کرتے، وہ ایک مارا، آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا اور ماری گیا۔ حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اپنے رب سے استغفار بھی فرمائی، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے معافی چاہی کہ اللہ میرا ارادہ نہیں تھا۔ بہرحال اگلے دن نا حضرت موسیٰ دوبارہ آئے، وہ سنا کرتے تھے نا ہم کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، وہ کم از کم دشمنی تو عقل مندی سے کرتا ہے نا، لیکن جو بیوقوف دوست ہو بیوقوفی۔ حضرت موسیٰ دوبارہ آئے تو وہ بنی اسرائیلی اگلے دن کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا، پھر اس نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ کہنے لگے مجھے لگتا یہ ہے کہ تیری عادت ہے، خود بڑا جھگڑالو ہے، تو نے روز نیا جھگڑا شروع کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ جب اس کی طرف بڑے نہ ٹانٹنے کے لیے تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا، کہنے لگتا ہے جس طرح آپ نے اسے کل قتل کیا تھا مجھے بھی قتل ہی کریں گے۔ یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ آپ جب تک کسی کے طبیعت کے مطابق چلے گئے وہ راضی رہتا ہے۔